تو آخری رکوع کے حوالے سے یہ جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی تو اس کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہی ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس کے لیے جمع کیے گئے ہیں، لم يذهبوا، تو نہیں جاتے، حتی یستاذنوہ، جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک، اور بے شک جو آپ سے اجازت لیتے ہیں لبعض شانہم اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، تو یہی ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ بس اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے لیے تو ان کو اجازت دے دیں، جسے لمن شئتا منہم، جن میں سے جسے چاہے آپ اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو معزز حاضرین کرام اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو حضرات اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ آیت طیبہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں خاص ایک واقعے کے اعتبار سے اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور بعض نے کہا کہ عمومی صورتحال بھی ہے، کہ فرمایا گیا کہ مومن تو وہی ہیں۔ یہ ایک انداز آپ دیکھیں کیسا انداز ہے کہ ایمان کو محدود کر دیا ان باتوں میں، کہ مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پورا ایمان لانا ہے، تبھی وہ ایمان لانا کہلاتا ہے۔ بعض باتوں کو مان لیا اور بعض باتوں کو نہیں مانا تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ اور فرمائے کہ جب وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی ایسے کام کے لیے ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو جمع کیا گیا ہو، تو وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ تو اب اس کے تفسیر میں مفسرین کرام نے عمومی بات بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کبھی نماز جمعہ کے لیے بلاتے تھے، کبھی عیدین کے لیے بلاتے تھے، کبھی عام نمازوں کے لیے، اور کبھی جہاد کے لیے بلاتے تھے، اور کبھی مشورہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بلاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ایمان کے لیے ضروری قرار دی، مومن ہونے کے لیے ضروری قرار دی، کہ ایک تو اللہ پہ ایمان لائیں، اس کے رسول پہ ایمان لائیں، اور جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے لیے ان کو اکٹھا کریں تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے، کوئی بھی اٹھ کے نہ جائے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ تو صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا کہ جب ان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی، جیسے جمعہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، تو اس دوران اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو جاتی، کوئی اس کو رفع حاجت کی پیش آ جاتی، کوئی اور معاملہ ہو جاتا، تو وہ سامنے کھڑے ہو جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کو اشارہ کر کے اجازت دیتے کہ جاؤ، تو وہ اس کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ان 3 چیزوں میں کر دیا کہ اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، اور جب رسول کسی کام کے لیے جمع کریں تو پھر اجازت لیے بغیر نہ جائیں، اور پھر مزید اس کی تاکید کی ہے کہ اجازت لینے کا فائدہ کیا ہے، کہ بے شک جو آپ سے اجازت لیتے ہیں
یہی ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے رسول پر ایمان لانے والے. یہ مزید تاکید کر دی ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت فرمائی صحابہ کرام پر بھی کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے کسی کام کی اجازت مانگے، یعنی بلایا تھا آپ نے میٹنگ کے لیے یا جمعے کے لیے یا عید کے لیے، لیکن ان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو اگر وہ اجازت مانگے فَأْذَن، تو آپ اجازت دے دیجئے، لیکن ساتھ میں کیا کہ لمن شیتا منہم، ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں. یہ حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ سب کو اجازت دیں جو بھی آپ سے مانگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جس کو آپ چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں. اور پھر فرمائے کہ اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں، کہ جو مجبوراً اٹھ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت طلب کریں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو بخشنے والا بھی اس نے یہاں پہ اپنی صفت کو بیان کر دیا، اور مہربان اس طرح سے کہ صحابہ کرام کو اجازت بھی دے دی. تو اب اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں پہ آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں اور یہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، ایسا نہیں ہے. تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہوا کرتے تھے تو ان کی کیفیت ایسی ہوا کرتی تھی جیسے کہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے. اس قدر ادب کے ساتھ اپنی نظروں کو جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمتن گوش ہو کے سنا کرتے تھے، اور کسی میں تاب نہیں ہوتی تھی کہ وہ نگاہ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے یا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. یہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا تھا کہ جو آپ کے چہرہ اقدس کو بھی دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے گفتگو بھی فرماتے تھے. یہ صدیق کا مرتبہ تھا، لیکن باقی تمام کا یہ عالم تھا جو میں نے آپ کو ذکر کیا. تو اب یہ آیت طیبہ ویسے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے، مگر تفسیر اشاری ہوتی ہے. اشاری یعنی اشارہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تصوف کی تفسیر ہوتی ہے. یعنی انہی آیتوں کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف کی تعلیم کے بھی اشارے فرما دیے ہیں، جو بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے، بلکہ بعض بزرگوں نے پوری قرآن کی تفسیر اسی انداز میں کی ہے. ہر آیت کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر اشاری، تصوف کی تفسیر. تو جیسے کہ شیخ روزمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اسی طرح حضرت شیخ احمد ابن عجیبہ الحسنی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر البحر المدید. تو ان میں ظاہری تفسیر بھی ہے، شرعی تفسیر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اشاری تفسیر بھی ہر آیت کی آپ بیان کرتے ہیں، اور اس پر پھر دیگر بزرگان دین سے استدلال کرتے ہیں. تو حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، وہ اس آیت طیبہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیخ اور مرید کے آداب کو بھی بیان کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ کسی باعمل عالم شریعت کے پیروکار کی بیعت کرے. تو عالم ہونا پیر کے لیے ضروری ہے، ورنہ پیر ہو ہی نہیں سکتا وہ. اور ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی کتابوں کے حوالے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے بزرگ دیتے ہیں. تو یہ ایسے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کسی باعمل عالم اور متبع شریعت کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور پھر اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ شیخ کے پاس آ جائے تو شیخ کی بات کو دھیان سے سنے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے.
اور اپنی مرضی وہاں پہ نہ چلائے، اپنے آپ کو شیخ کی مرضی میں گم کر دے۔ یہ دیکھیں امام علیہ سنت نے پیری مریدی کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک ہوتی ہے پیری مریدی جسے کہتے ہیں بیعت اتصال، اور ایک فرمائے بیعت ایصال ہے، ایک اتصال اور ایک ایصال۔ تو بیعت اتصال کیا ہے؟ وہ جو آج کل رائج ہے کہ آپ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتے ہیں تو آپ کا تعلق اولیاء کرام سے ہو جاتا ہے، آپ ان کی چین میں آ جاتے ہیں، آپ ان کی لڑی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ عمومی بیعت ہے بس، لیکن جو خاص بیعت ہوتی ہے جو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے تو اس کو بیعت ایصال کہتے ہیں۔ اور بیعت ایصال کے یہ آداب ہے کہ مرید اپنے ارادے کو پیر کے ارادے کے سامنے ختم کر دے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، اور جس طرح وہ چلائے اس کے احکام پہ عمل کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس سے اجازت لے کے وہ کام کرے۔ تو یہ بیعت ایصال میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن میں پہلے پھر وضاحت کر رہا ہوں آپ کو کہ آج کل نہ مرید ہونے والے کا نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا، عارف بننا، ولی بننا، اور نہ پیر صاحب کی یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا۔ خود بھی اکثر نہیں پہنچے ہوتے آج کل کے زمانے میں، تو ایسے شیوخ بہت ہی کم ملتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ ہاں یہ ہے کہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے آداب نہیں ہے، یہ آداب اس شیخ کے ہیں کہ جس کے لیے آپ نے اپنا ارادہ سلب کر لیا ہو اور نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، ولایت حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس قدر وہ اپنے آپ کو پیر کے حوالے کرے گا تو اسی قدر اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وصول ہوگا۔ تو یہ بیعت ایصال کے حوالے سے، لیکن آج کل ہر شیخ جو اپنے مرید کو ہی تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ بس میری اطاعت کرو تم، چاہے وہ اس کو کوئی تعلیم کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے یا نہ پہنچائے، خود بھی نہیں پہنچا تو کیا پہنچائے گا۔ تو اس لیے پیری مریدی ایک کاروبار بن گیا، آج کل مال کمانے کا ذریعہ بن گیا۔ مریدوں کو ہدایت ہوتی ہے کہ دیکھو خبردار کسی اور کی محفل میں مت جانا، کسی اور کی تقریر سننے کے لیے مت جانا، ورنہ تمہاری ارادت ختم ہو جائے گی، تمہاری مریدی ختم ہو جائے گی۔ تم مجھ سے علاج کرانا، چاہے تمہیں فائدہ ہو یا نہ ہو، سال سال 2 سال دھکے کھاتے رہنا، لیکن کسی اور کے پاس مت جانا، کسی اور کے پاس گئے تو تمہاری ارادت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے، ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ اس کے آداب ضرور ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر ہر کام میں شیخ سے اجازت لے، اور شیخ سے اجازت لے کے کہیں اور علاج کرانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے علاج بھی کروا لے۔ تو یہ ان پیروں کے بارے میں۔ لیکن اس کے علاوہ آج کل کیا حکم ہے؟ آج کل جو حکم ہے وہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب موازین القاصرین فی الشیوخ و مریدین، اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں کہ آپ کا زمانہ 10ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، جو آج سے تقریباً 440 سال پرانا، ابھی 44 چل رہا ہے نا، ہاں 45 چل رہا ہے، تو وہ آپ کا 900 کچھ کا زمانہ ہے۔ تو تقریباً یہ 450 پونے 500 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب کہ بڑی اصلاح تھی، دین تھا، عام تھا، لوگ بھی نیک تھے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی ابھی کوئی کامل نہیں ملتے، دنیا کی محبت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایسے لوگ نہیں ملتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی فقیہ سے اگر آج کا پیر بات کرے، یعنی اپنے زمانے کے پیروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آج کا پیر اگر کسی فقیہ عالم دین سے بات کرے تو اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، حالانکہ اس زمانے کے پیر بھی عالم ہوا کرتے تھے۔ اور آج کل تو پیری مریدی اور علم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو جامع شرائط، جن کے اندر شرائط پائی جاتی ہو، ایسا مرشد آپ کو ملے۔
تو وہ علم کے دشمن ہوتے ہیں، نہ خود علم حاصل کرتے، نہ اپنی اولادوں کو علم حاصل کراتے، نہ اپنے مریدین کے کہتے، بس ایسے ہی جہالت کے اندر سب کچھ چل رہا ہے۔ تو وہ شیخ نہیں ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچائیں گے، وہ آپ کو زیادہ زیادہ عامل بنا دیں گے، کچھ عملیات سکھا دیں گے، آپ پھوکے مارنا شروع ہو جائیں گے، آپ بھی کوئی اپنا روحانی سینٹر کھول لیں گے اور لوگوں سے پھر پیسے لینا شروع کر دیں گے علاج کے نام پر۔ اتنا تو کر سکتے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی بات نہیں ہے۔ دنیا کی محبت آپ کو بہت مل جائے گی، وہاں سے خوب مال کمانے لگ جائیں گے آپ، یہ ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے پیروں کے بارے میں کسی فقی عالم کے سامنے بیٹھے تو اس کے باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ پہلے تو ایسے پیر ہوا کرتے تھے کہ اگر ان کو کتاب میں کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو کشف سے وہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو فرمانا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک پیر پہ اکتفا کرے، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ملے اس سے ملاقات رکھے اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ اس سے مجھے فیض ملے گا۔ لیکن آج کل کے پیروں نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ خبردار جو تم میری محفل میں آتے ہو تو اب کسی اور کی محفل میں مت جانا، مجھ سے ملاقات رکھتے ہو تو اب کسی اور سے ملاقات مت رکھنا، ناراض ہو جاتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، جاؤ اسی کے پاس جاؤ، تم وہاں پہ گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ شیخ کامل اگر مل جائے تو پھر اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ایسا کرے گا تو وہ انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کرنے کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔